بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت نال مل کے درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم دلائے زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے اج دی اس خوبصورت عرس پاک دی نشست دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گوہاں خلاق عالم اساڈی سب دی حاضریاں اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اج دا یہ خوبصورت پروگرام جنہاں دی ایصال ثواب دی خاطر اہتمام کیتا گیا ہے، پیر طریقت راہبر شریعت شہباز اولیاء حجت الکاملین برہان الواصلین حضرت خواجہ پیر محمد عبداللہ المعروف بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں دعا گوہاں اللہ تعالیٰ آپ دے مزار تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے، اور جتنے بھی مریدین و متعلقین و متوسلین نے اللہ پاک سب نو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ آج دی اساڈی اس خوبصورت بزم دے اندر علاقہ بھر نہیں بلکہ ملک بھر تو دور دراز تو تشریف لے آئے ہوئے عشاقان اولیاء اور چمکتی جبینہ والے علماء حق، علماء اہل سنت اور جملہ مشائخ کرام، ان سب دی موجودگی اساڈے واسطے نہایت سعادت دی بات ہے۔ میں دعا گوہاں خلاق عالم سب نو دارین دیاں سعادتاں تو مالا مال فرمائے۔ آئی دی اس محفل دی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت درویش اہل سنت محسن اہل سنت نقش پیر بارو کریم حضرت صاحبزادہ خواجہ پیر محمد حسن صاحب الحسنی ثم الباروی، آپ اس جلسے دی صدارت فرما رہے ہیں اور تشریف فرما نے آپ دے عقیدت مندان و مریدین اور عشاق زیارت فرما رہے ہیں۔ میں دعا گو ہاں اللہ تعالی حضرت دے علم و فضل اور زندگی دے اندر برکات عطا فرمائے۔ آپ دے نال نال اس آستانہ پاک دے بڑے خوبصورت اور حسین علمی پھل پیر طریقت راہبر شریعت جناب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث پیر محمد عبد الصمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی تشریف فرمانے، جڑا کہ اس آستانہ پاک تے ادارے نو بڑی خوبصورتی اور حسن ترتیب دے نال لے کے چل رہے ہیں۔ تمام بھائیاں اور پیر بھائیاں دی تعاون دے نال اللہ پاک حضرت دے علم و فضل دے اندر بھی برکات عطا فرمائے۔ اور اساڈے نہایت ہی معزز اور مکرم پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم صاحبزادہ خواجہ پیر محمد قاسم حسین باروی صاحب پرنسپل ادارہ قاسم الہدا گرین ٹاؤن بکر، آپ بھی تشریف فرمانے، اور حال ہی دے اندر آپ زیارت حرمین شریفین کر کے تشریف لے کے آئے۔ میں آپ نے مبارکباد بھی پیش کرنا اور دعا گو ہاں انہاں دے صدقے اللہ سانو سب نو
بار بار حرمین شریفین طیبین طاہرین دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک جلوہ گر ہو جان گے عاشقاں دے عاشق حضرت خواجہ پیر محمد عاشق حسین باروی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی زندگانی دے اندر برکات عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، قبل اس دے کہ میں سبق شروع کراں آپ حضرات سماعت فرماؤ۔ میرے تو قبل میرے برادر اکبر مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا سید امیر محمد بھوروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے گفتگو دا حق ادا کر دیتا اور جناب نے جس محبت دے نال سنیا تو انہوں سارے انہوں بھی شاباش۔ اللہ پاک آپ سب نو برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور میرے بھائی دن رات سفر دے وچوں دن اللہ تعالیٰ اس میرے اعلیٰ حضرت دے شیر نو سلامتی عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، میں چونکہ 3-4 دن تو کراچی سا، آج صبح ہی اتھوں واپسی نکلے ہیں، مناسب وقت تھے تو میں سدھا خود آپ ہی گڈی وغیرہ چلا کے، ڈرائیور شرائیور کوئی نہیں، چونکہ پیر صاحب نہ وعدہ سی تو میں کہ وعدہ پورا ہونا چاہیے، اور یقیناً نگاہ کرم ہے کہ میں حاضر ہو گیا، ورنہ کچھ مشکلات بھی سن۔ اللہ پاک سب دیاں مشکلات آسان فرمائے۔ میں اجازت منگی ہے کہ تھوڑا جہا ٹائم میں حاضری، آپ نے فرمایا نہیں کھلا ٹائم ہے، میں کوشش کرنا جڑا میں سبق ذہن بنا کے آیا جناب نو سناواں، لیکن وہ دے واسطے ایک چھوٹی جی گزارش ہے تواڈے نال، جے ناراض نہ ہوو تو محسوس نہ فرماؤ تے وہ کر لواں گزارش تواڈے نال۔ وہ گزارش یہ ہے کہ اے تھوڑے تھوڑے سارے بھرا میرے نیڑے ہو کے بہو، یہ جڑے پیچھے بیٹھے ہونا ذرا ایک باری سارے ہلو جلو، یہ دے اندر بڑی برکت ہوندی ہے۔ علماء بیٹھے نے حدیث شریف دے اندر نیک محفل و مجلس دے اندر اپنے مسلمان بھائی واسطے تھوڑا جہا ہل جول کے تھاراں بنا دینا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو جنت دے اندر تھاراں عطا فرما دیندا ہے۔ آواز کمزور ہے، فنان سیٹاں لیاں دے۔ ایک گزارش یہ آئی جڑی آپ نے منی ہے، وہ پیچھے اجے کئی حضرات انہیں قافلے لے کے بیٹھے، ذرا اگے اگے آ جاؤ تاکہ یہ رخ بن جاوے۔ میرے استاذ گرامی آپ فرمایا کردے سن کہ جس ویلے تسی باندھے ہو نا کسی جگہ تے، توجہ ہے سارے بھائیاں دی میں کی کہہ رہے ہیں، جس ویلے کسی جگہ تے باندھے ہو نا تے فرمایا کہ انج جڑ کے بیٹھا کرو جویں گلاب دے پھول دیاں پتیاں ہوندیاں نے، جویں وہ چمڑیاں ہوندے وہ پھول ہوندا ہے، ایویں پھول بن کے بیٹھے کرو۔ تے فرمایا کھنڈ کے نہیں بانا، جدا جدا ہو کے نہیں بانا، کیونکہ جس ویلے پھول گلاب او کھنڈ بنجے نا تے اس ویلے او دی قدر و قیمت او نہیں راندے، انہیں ایک واری چاہ کے آئیں بھکائندن تے او سدھا پیراں دے ہیٹھ رول جاندا ہے، تے جتنی دیر تک پھول راندا ہے وہ سائیاں دے گلے دا ہار بن کے راندا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ تسی مل کے بیٹھیا کرو تاکہ مالک توانوں محبت دے نال اپنے سینے نال چلانا۔ ایک گزارش تے ایسی جڑی جناب نے پوری فرمائی، اللہ آپ نو خوش رکھے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ذرا محبت فرمانی ہے کہ جاگ کے بیٹھنا ہے تاکہ آپ جاگ دے رہو اور میری تھکن بھی دور ہوئے اور توانو ذوق بھی نصیب ہو سکے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ دی آواز بلندی ہونی چاہیے تاکہ ساڑھے جنت دے وچ بوٹے بھی لگ دے رہن اور صاحب مزار نو دا ثواب بھی پڑھدا رہے اور محفل دی رونق بھی برقرار رہے۔ سارے بولو ایک باری آج جا کے سبحان اللہ پہ، یہ آواز آنی چاہیے۔ بار بار میں نہ بھی آکھاں تو اشارے تے چل لینا چاہیے۔ آؤ میں ایک حدیث شریف تو گفتگو دا آغاز کرنا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ اس حدیث مبارکہ نو روایت فرماندے ہیں۔ آپ فرماندے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر ایک ایسا درخت پیدا فرمایا ہے جس دے اتے پھل لگے گا، اور وہ پھل سیب دے دانے تو تھوڑا جہا وڈا ہوئے گا اور انار دے دانے تو تھوڑا جہا چھوٹا ہوئے گا، یعنی درمیانہ سائز۔ اللہ نے اس پھل نو اے شان اور کیفیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا دے اتے اتنا نرم مکھن بھی کوئی نہیں جتنا نرم اللہ نے اس پھل نو بنایا ہے۔ آواز کمزور نہ کرو، اسے گالتے لبنا ہے، اسے گالتے۔ اللہ نے اس نو بڑا نرم بنایا ہے، مکھن تو بھی زیادہ۔ فرما اللہ نے انہوں جڑی مٹھاس عطا فرمائی ہے نا، یعنی میں تواڈی پنجابی دساں تے اتنی چس
اللہ نے ماکھی دے اندر بھی نہیں رکھی جتنی چس اللہ نے اس پھل نو عطا فرمائی ہے۔ تیسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پھل دی صفت یہ ہے کہ اس پھل نو اللہ نے ایسی خوشبو اور مہک عطا فرمائی ہے کہ دنیا دے اندر ایسی خوشبو کسی نے نہ سکی ہو سی۔ صحابہ کرام نے جدو سنیا نا تو دل دے اندر اشتیاق پیدا ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پھل کون کھائے گا؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 10 منٹ ٹھہرو جبرائیل آؤندا تے وقت پوچھ کے دسنے آئے۔ فرنٹ سیٹاں لیو، توجہ فرماؤ، اپنی گلاں چھڈو نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ 10 منٹ ٹھہرو جبرائیل نو آمن دیو تے پوچھ کے دسنے آئے، تو یہ بھی نہیں آکھیا بس اتنی گل دا مینوں پتہ ہے اگے مینوں کوئی نہیں پتا، یہ بھی نہیں آکھیا۔ تے جدو ہوں میں جواب آپ دی خدمت عرض کراں گا نا، ہر اہل ایمان او دی طبیعت پھلاں طرح مہک جائے گی۔ یا رسول اللہ یہ پھل کون کھائے گا؟ میرے کریم نے فرمایا ہر او خوش نصیب کھاوے گا جیڑا دنیا دے اتے راندے ہویا میری ذات تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھدا ہوئے گا۔ اجے بھی کئی بندے تھوڑا جا سستی دا مظاہرہ فرما گئے، ذرا اپنی سستی توڑ کے سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال۔ اس واسطے درود و سلام دی کثرت کیتا کرو، اللہ پاک تانوں ساریاں نو اور مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آؤ جڑی میں آیت کریمہ پڑھی دا سہارا لے کے کچھ شان اولیاء جناب دی خدمت دے اندر عرض کراں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جس نو اللہ نے جان بخشی ہے نا اس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، یہ دے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ نہ موت کولو مفر ہے تے نہ مکر ہے، کدھر ہی نہیں بندہ جا سکتا، جتھے مرضی چلا جاوے موت نے آ جانا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ پاک نے فرما دیتا ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ دے اگر غور کیتا جائے تو بہت ساریاں ایسی باتاں ہیں جنہاں دا تعلق علم دے نال بھی ہے، عمل دے نال بھی ہے اور عشق دے نال بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب تو پہلے مفسرین کرام فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس نفسن تو مراد کیا ہے؟ ترجمہ تو میں کر دیتا ہے جاندار، لیکن ایک ترجمہ بھی جاندار ہے، یہ صرف جاندار یہ دا ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ بھی جاندار ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہی رہا لفظ نفس نالا کہ اس تو مراد کون سا جاندار۔ بعضاں نے آکھیا او جاندار جے دے اندر دل ہوئے، بعضاں نے آکھیا او جاندار جے دے اندر سانس ہوئے، بعضاں نے آکھیا او جاندار جیڑا کلام کرے، بعضاں نے آکھیا او جاندار جیڑا ویکھ سکے۔ لیکن ایدی جامع اور معنی تفسیر ہے جان کے نو آکھیا جاندہ ہے۔ جان نہ زبان نو آکھیا جاندہ ہے، نہ کلام نو آکھیا جاندہ ہے، نہ دل نو آکھیا جاندہ ہے، نہ نظر نو آکھیا جاندہ ہے۔ جان آدھے نے سسٹم آف گروتھ، انگلش دے اندر میں نو پنجابی ہے سمجھا دینا، ہر او شے، توجہ میرا رکھو پھر سمجھ آئے گی، ہر او شے جے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ودن تے پھلن تے پھلن دی صلاحیت رکھی ہے نا، میں بندہ آکھے کہ اے ود رہی ہے، پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اے دے وچ کوئی جان شان ہے، اسے چیز نو جاندار آکھیا جاندہ ہے۔ او خواہ جانور ہوئے، کیڑے مکوڑے ہومن، یا چوپائے ہومن، یا پرندے ہومن، فرشتہ ہوئے، انسان ہوئے، درخت ہوئے، مچھلیاں ہومن۔ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں فرنٹ سیٹاں ذرا گزارش کراں بھی 12 گھڑیاں تے وجے نے، اجے میرا خیال شاید وہ بھی کوئی نہیں وجے تے اپنے پہلو منہ تے واجن گال تا نہیں نہ چنگی، جڑے آستانے تے آپا بیٹھے ان تے ریت دے ٹبیاں نو بھی بلا چھڑیا تے تسی بندے ہو کہ نہ ہو پہ بلندے یار، سارے ذرا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ پیار دے نال، یہ تھوڑا جا رل مل کے ٹرو گے تو پھر تقریر ہوئے گی نا جی۔ گرامی قدر حضرات، نفسن تو مراد ہر اوش ہے جے دے اندر ودن تے پلن تے پھلن دی صلاحیت ہوئے، اس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس واسطے یہ جنہاں دے اندر یہ صلاحیت ہے انہاں نو موت آنی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا کہ یہ موت ایک ذائقے دا نام ہے۔ توجہ ہے، موت کس چیز دا نام ہے؟ ذائقے دا نام۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھیا، اگر توجہ فرماؤ تو آپ نو سواد آئے گا۔ فرمایا بھئی موت ایک ذائقے دا نام ہے،
ذائقہ ہوندہ ہے دو طرح دا، ایک ہوندہ ہے ذائقہ مٹھا تے دوسرا ہوندہ ہے ذائقہ کوڑا۔ موت ایک ذائقہ ہے، لیکن جس قسم دا بندہ ہوئے انہوں اس قسم دی موت دا ذائقہ چکھایا جاندہ ہے۔ اگر وہ بندہ گندا ہوئے تے موت دا جڑا ذائقہ ہوندہ ہے وہ کوڑا چکھایا جاندہ ہے، اور اگر بندہ اچھا ہوئے تے انہوں جڑا موت دا ذائقہ چکھایا جاندہ ہے وہ ذائقہ مٹھا ہوندہ ہے۔ آواز کمزور ہے میرے نال ٹورو تاکہ اگلی گال میں سنا سکا۔ سامنے والے اگرچہ بچے بیٹھے ہیں پر جاگو یارے سے آستانے دا لنگر کھان دیو نا، یہ لنگر جا پا کھانے ہیں تو سانو حلال کرنا چاہیے دا، ترکڑے ہو ذرا پیار دینا۔ ادھر دیکھنا اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ذائقہ دو طرح دا ہوندہ ہے، کوئی کہہ سکتا مولانا صاحب ایک ذائقہ پھکا ہوندہ ہے، پھکا، وہ جڑا پھکا ہوندہ ہے نا وہ لالا وہ بھی کھٹے آلے پاس ہی ہوندہ ہے، وہ مٹھا نہیں ہوندہ۔ اس واسطے موت دے دو ذائقے نے، ایک مٹھا ایک کوڑا۔ اگو مفتی یاما یار خنینی ایک بڑا سونا جملہ لکھیا ہے، یہ جاگ کے بیٹھو دا، آپ فرماندے نے مٹھے ذائقے دا اے مطلب نہیں ہے کہ جس ویلے فرشتہ موت لے کے اسی نا تے نالو سون حلوے دا ملتانی ڈبا بھی چاہی ودا اسی، نہیں توجہ فرمائی، جاگتا صحیح نا یار، یعنی میں اپنے انداز دے نال جناب نو دسے نا، یہ مطلب ہے نہیں کہ مٹھائی چاہی ودا سی یا گوڑ لئی ودا سی یا وہ جناب لڈو کھوئی سی بھیا تھوڑا جا منہ میٹھا کر واتما تیرا ساگ گھٹا۔ سبحان اللہ، آکھڑیاں کوئی نہیں، آکھڑیاں تو بولو نا، پھر اگلی گال تو سنا مانا یار۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے مٹھائی کھوائی جائے گی اور بعد دے اندر موت، یہ مطلب یہ نہیں ہے۔ اور کوڑے ذائقے دا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کوڑ تمہ کھوائی سی تے بعد چاکسی بھی چالمت موت دینا، یہ مطلب نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے خود اس دا جواب دیتا، اور اللہ کر کے جاگ کے بیٹھے نا تے مجمع شاید ہی کو بندہ ہوئے جڑا چپ رہ جاوے جدو گل سنے گا۔ فرمایا مٹھا ذائقہ یہ ہے کہ بندہ با وضو ہوئے حرم مکہ دے اندر ہوئے اللہ دے گھر دا طواف جاری ہوئے اتھائی موت آ جائے، یہ مٹھا ذائقہ ہے۔ آواز کمزور نہ کریں، آواز کمزور بولے سارے نے پر اونچی بولو پیار دینا، توجہ ہے سب بدران دی، یہ مٹھا ذائقہ ہے۔ اور فرمایا مٹھے ذائقے دی اگر معراج ویکھنی ہوئے، جنہیں علامہ قاری محمد رمضان نجم الباروی صاحب فرما رہے سن، اگر معراج ویکھنی ہوئے تو پھر اللہ کر کے تو مدینے ہو میں تے وقت تو باوضو ہو میں تے آقا علیہ السلام دے قدمین شریفین طیبین طاہرین او دے وچ بیٹھا میں جنہوں سنی وین آکھیا جاندہ ہے، تیری نظر گنبد خضرات تے جڑی ہوئے، تیری زبان تے درود و سلام جاری ہوئے اور موت آ جاوے۔ یہ مٹھے ذائقے دی معراج ہے، جنہوں یہ ذائقہ چاہیے وہ تو بولے نا سبحان اللہ، اے جڑے ہی بیٹھے نے تجھے بھی سارے پیار دے نال بولو نا، توجہ ہے صاحب بدر آدھی، یہ مٹھا ذائقہ ہے۔ نماز پڑھ دیا فوت ہو جائے مٹھا ذائقہ ہے، قرآن کی تلاوت کر دیا فوت ہو جائے مٹھا ذائقہ ہے، ماں باپ کا فرما بردار مٹھا ذائقہ ہے، حلال کھانا کماندہ رہا مٹھا ذائقہ ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ اسی کام میں سے کریے بھی ذائقہ مٹھا تے بنے نا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کوڑا ذائقہ کیا ہے؟ فرما بندہ بدماش ہوئے، شرابی ہوئے، بدکار ہوئے، حرام کھاوے، گستاخ ہوئے، ایکس وائی زیڈ کبائر دا او مرتکب ہوئے اور اسے حالت دے اندر بغیر توبہ تو موت آ جاوے، اے ذائقہ کوڑا ہے۔ مفتی صاحب فرما دے رہے لوگوں دعا ایک کیتی کرو، یا اللہ یہ موت آوے تیرے حبیب دا صدقہ شالا مٹھا ذائقہ عطا فرما، یہ دعا فرما دے مفتی صاحب۔ اور آج آستانے تو تسی بھی یہ دعا کر کے جانی ہے، سمجھ آئی؟ شالا مٹھا ذائقہ ہوئے۔ نمبر ایک۔ ہون ذرا اس دا دوسرا رخ بھی ویکھن دی کوشش کرو نا، موت ایک ذائقہ ہے، توجہ ہے میں کیا کہہ رہا، موت کیا ہے؟ ایک ذائقہ۔ اس تو جڑا سبق حاصل کرنا وہ میں عرض کر دیتا ہے، لیکن ایک چھوڑا عقیدے دی گل بھی کر لئیے نا۔ موت ہے ذائقہ۔ ادھر دیکھو آدھے نے جی یہ جو تم مزاروں پہ جاتے ہو درباروں پہ جاتے ہو یہ تو قبروں میں مار کے مٹی ہو گئے، میں کہا شاءاللہ مٹی ہوں میں نہیں، توجہ جاگ 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 ذرا اونچی بول سبحان اللہ، موڑتے نہیں اگلی گل سنا جنان دی مٹی ایتھے بھی ہو گئی تو مٹی پلیت ہو گئی، سمجھ آئی نا؟ وہ آدھے نے قبرہ دی اندر مار کے مٹی ہو گئے۔ اگر حقیقتی نظر دے نال اسے آیت غور کیتا جائے نا تو ثابت ہی نہیں ہو سکتا کہ قبرہ لے مار کے مٹی ہو گئے۔ اگر یہ وہ کیسے کرے ثابت؟ او بھائی جان بات سنو نا، ثابت یہ ہے، ایدے بیکھو اگر دیگ پکی پئی ہوئے مینوں کوئی آکھے بھی یہ چکھ تے میں ساری دیگ کھا کے چکھاں گا، جنہوں سمجھ آئی ہو تو بولے نا وکی یاد آپے، یا ایک دو چاول
کام حل ہو جائے گا. ہاں جی ایک دو چاول چکھن دے نال پتہ تے لگ جائے گا کہ میں کہدا مطلب کی ہے میں چکھنا ہے, میں ایک دو دانے چاہ کے چکھ لے, دیگ اپنی جگہ تے میں اپنی جگہ تے. یہ وجہ ہے موت اے دا ذائقہ انسان چکھدا ہے اور یہ ذائقہ اتنی دیر تک رہندا ہے جدوں تک ساواں بند ہو کے بندہ قبر دے وچ نہیں جاندا. جدوں قبر دے وچ جاوے ذائقہ اپنے گھر چلا جاندا ہے, بندہ اپنے گھر چلا جاندا ہے اور اللہ پاک قبر دے اندر زندگی عطا فرما دیندا ہے. بٹھے بولے ہو یار جنہیں قبر زندہ ہونا وہ تو بولے نا یار. اچھا چلو میں بھی گل کر لواں جے دا سائیں قبر زندہ ہے وہ بولے سبحان اللہ پیار دینا. ہوں ہوئے نا اپنی عقیدے تے پہرا بھی دیو نا نال نال. موت ہے ذائقہ تے جدو چکیا ذائقہ ہے ساری تک کھادی نہیں. وہ جو ہے نا جی یہ سادہ سادہ باتیں ساری تک کھادی نہیں, سارا کو کھاوے تو پھر مرے چنگی طرح. اتنے تو ذائقہ چکھا ہے بس آنکھیں بند ہوئی اتنی دیر تک ذائقہ, جب قبر شریف میں چلے گئے اللہ پاک نے پھر زندگی عطا فرما دی. اور اگر زندگی ہے تو سوالوں کے جواب دیتے جا رہے ہیں نا جی. ایک تو یہ دلیل ہے اور دوسری بات انتہائی توجہ طلب ہے. اگر آپ سمجھوتا پھر میں سمجھاواں جے جاگ دے بیٹھے ہوتا جناب. ایدے ویکھیا ذرا میں اس مثال نو عرض کراں. موت ایک ذائقہ ہے لیکن اگر آیت کریمہ دے حسن تے تھوڑا جہا غور کریے نا, اللہ نے فرمایا ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. مطلب آپ سارے جاندار بیٹھے ہیں نا تے آپ موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اے مطلب نہیں کہ موت نے ساڈا چکھنا ہے. نہیں توجہ فرمائی, بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن جدو نسبت تانوں سمجھ آ گئی تواڈے مول دا پتہ ہی تاں لگنا ہے میں کیسا ہاں. اسی موت دا ذائقہ چکھنا ہے, موت نے ساڈا نہیں. پھر سنو اور اے برادری بالکل جدو میں پھر ہاتھ چاہ لیندے اگے پیچھے بھی زبان اللہ کیا کرو نا ہاتھ چاہ کے میں کی پیانا. توجہ ہے سارے دی. اے موت ایک ذائقہ ہے اور ذائقہ اسی چکھنا ہے, اس موت نے ساڈا نہیں چکھنا. کہ ہاں یار مولانا بات تیری دل کو لگ رہی ہے, بات تو اچھی ہے. ہوں تے ونڈ کیا ہے, ونڈ ہے ایدے ویکھو نا ذائقہ چکھنا ہوئے میں تے چاہیے موت ڈرے. دیکھو نا اگر جنگل دے شیر ودا ہے, شیر نے بکری نو کھانا ہے تے بکری ڈرے گی یا شیر ڈرے گا؟ تے یہ شیر ڈردا ودا ہوئے. توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. کئی پہنچے اور کئی زیادہ لنگر کھا کے بیٹھے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے مولانا آج. اس بات کو دوبارہ پھر سنا میں کیا کہہ رہا ہوں. اور گرامی قدر حضرات ذائقہ سے چکھنا ہے تے چاہیے موت ڈرے. اسی کیوں ڈریے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کل کسی نے پوچھا حضور ذائقہ بھی اسی چکھنا ہے تو ڈردے بھی اسی بنے ہیں, میرا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی نے جڑا جواب دیتا غور دے نال سن. آپ نے فرمایا موت تو ڈرتا ہو ہے جدی موت واسطے تیاری کوئی نہیں ہوندی, اور جدی تیاری ہوئے اور ڈرتا نہیں جے اجازت ہوئے تے ہوں اے دی شرح میں اپنے لفظاں کرا. گویا کہ امام شافعی یہ کہنا چاہ رہے ہیں جڑا موت تو ڈر جاوے وہ بندہ کامل نہیں ہوندا, اور جڑا موت کی تیاری دے نال جاوے. میں بڑا لمبا اشارہ دیاں گا اللہ کر کے سمجھ جاؤ. فرمایا جدی موت کی تیاری ہوئے اور موت کو ڈردا نہیں, وہ موت نو اگو لا کے چیک رکھدا ہے. پہلے وہ مدینہ چھڑدا ہے, پھر وہ مکے دے اندر جاندا ہے, پھر مکہ چھڑدا ہے, پھر وہ کربلا دے اندر جاندا ہے, پھر کربلا دے اندر 3 دن پیاس برداشت کردا ہے, پھر 71 بندے شہید کرا کے آپ ہی نیزے تے چڑھ کے اللہ دا قرآن پڑھ کے اعلان کردا ہے موت تو ڈرن والے ہورن, موت نو سینے لاؤن والے ہورن. توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں نے کیا کہا ہے. اگر مجمع والے لنگر حلال کریں تو کوئی نعرہ لگا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں. بسم اللہ. اللہ اکبر. اللہ برکت عطا فرمائے. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تسی سبحان اللہ آکھ رکھو جرت ویکھی کھلوتا میں ہیں دلے بڑی جلدی پائے جاندے ہو. عزیزان مکرم توجہ فرماؤ, جڑی میں بات عرض کر رہا کو سمجھ آئی ہے؟ موت کو ڈرتا ہو ہے جدی تیاری نہ ہوئے, اور جدی تیاری ہوئے موت کو کدی بھی ڈردا نہیں بلکہ وہ تیاری کر کے رکھتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ موت نو بھی اگے لا لیندا ہے.
یہ کہڑی گل ہوئی ہے سانو ڈرن دی؟ اس واسطے دوستا موت دی تیاری کر، جس لئے تیاری ہو جائے گی پھر تو موت تو نہیں ڈرے گا۔ ذائقہ اسی چکھنا ہے تے ڈرے موت۔ اور یہ تو کل دی گل ہے، پھر ممتاز قادری نے ڈرایا نہیں، سمجھ آئیے نا، ڈرایا ہے، موت نو ڈرایا ہے۔ اور کئی بندیاں ہوں ممتاز قادری دا نام لو تو انہوں نے ویسے ہی موت پہ جاندی، سمجھ آ رہی نہیں؟ ممتاز قادری دے نام دی جرت ہے، یہ جنا ہے جنہیں موت نو ڈرایا ہے، موت کو ڈریا نہیں، بلکہ پہلا بندہ ہے اڈیالہ جیل دا ڈاکٹر آدھا ہے، انہیں وہ جڑا پھندا سی انہوں چوم کے کہ اپنے ہتھاں دے نال گل وچ گھتیا ہے، اور سانو آدھا ہی میری آخری خواہش ہے۔ اسی پوچھا بھی وجہ کیا ہے؟ بے سامنے تو موت لٹکدی پئی ہے تے تو بڑا خوش ہے۔ انہیں آکھا ایو موت ہے جس نے قیامت تک مینوں مرن دیونا ہی نہیں، قیامت تک واسطے جیندر ایو موت ہے جے اندر زندگی نصیب ہو جاندی ہے۔ ہر او موت جڑی مصطفیٰ دے نامے لگ جاوے بندہ مر نہیں سکدا۔ اچھا اے تے ذائقہ او دے تحت جڑے حسین پھول سن، میری طاقت دے اندر میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کی تے اللہ دی توفیق دے نال ایتھے ایک بات اور عرض کراں، یار موت اور زندگی کیا ہے، اس سے بھی تھوڑا جا کلام ہو نہ جاوے تاکہ عقیدہ بھی درست ہو جاوے اور ساڈی روح نو تھوڑی جی تازگی بھی مل سکے۔ موت کیا ہے؟ آخر جی ساواں بند ہو جان تو موت ہے، چلدیاں رہن تو زندگی ہے۔ عموماً ڈاکٹر حضرات کئی بندے بے ہوش ہو نا 5 دہاڑے آئی آتے ہیں نہیں یار اجے ساہ چلدی پئی ہے اجے ہے جیندا باہیں بے ہوش ہوئے، اس طرح یہ مطلب ہے بھی جی ساہ چلدا پیا ہے جو آتے ہیں زندہ ہے۔ اچھا جی ساہ نکل جاوے تو گھر والے باہیں آخر بھی چنگا بھلا سارنا گلاں کردا بیٹھا، روٹی پھلکا کھاندیا مویا، وہ آکھے باہیں جو مرضی کھاندیا مویا، ساہ کوئی نہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹری تحقیق اور سارے اس بندے نے ساما ہے تو بندہ زندہ ہے، اور اگر ساما کوئی نہیں تو بندہ مردہ ہے۔ اسی طرح ہے نا جی، اور ہے بھی اسی طرح بات سمجھ بھی آندی، لیکن جڑی بات میں کرنا چاہنا چونکہ تسی اولیاء دے منن والے، اگر نگاہ اولیاء دے نال ویکھیا جائے نا تے قرآن مجید دے اندر موت اور زندگی دا فلسفہ اے نہیں کہ ساما چلدیاں پئیاں تے بندہ زندہ ہے، ساما نکل گئیاں تے بندہ مردہ ہے۔ قرآن یہ فلسفہ نہیں بیان کرتا، قرآن دا فلسفہ ہو ہے۔ تجھے اگر مولانا قرآن دا فلسفہ کیا ہے میں کھول دینا اور آیت پڑھا گا، قرآن دے وچوں اسی ثابت کران گے بندہ زندہ ہوئے گا، رب انہاں نوں مردہ آکھے گا۔ توجہ نہیں فرمائی میں کی آکھیا یار، بندہ زندہ ہوئے گا رب مردہ آکھے گا۔ قرآن دے وچوں اسی ثابت کران گے بندے مار کے قبر ٹوٹ گئے، اللہ فرماندا انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا زندہ نے۔ تو پھر اے جڑی زندگی اور موت ساما لیے مڑ یہ فلسفہ تو نہ رہا، پھر وہ قرآن دی روح اور فیضان بھی حاصل کرنا چاہیے۔ مولانا بات تو آپ نے بھی حیرانگی والی کر دی، بھی پہلو آپ دے سی بھی ساما ہے تے بندہ جیندا ہے، بجے ساما کوئی نہیں تے بندہ مردہ ہے، تے ہن آپ آنا بھی قرآن انج نہیں آدا، تے ہن اے بھی گل دس جے سننی ہے تے سبحان اللہ کو مڑ سناواں تانوں گل سنیے ذرا۔ یہ گل پتہ کس طرح ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جدو اسلام دی دعوت پیش فرمائی نا، ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ ایسا لفظ ہے اندر سارے آ جاندے ہیں، اور اج تک قیامت تائیں جڑے ہن سارے اسے کمپنی دے وچ آ جانے نے، یہ ایسا جامع معنی لفظ ہے۔ گرامی قدر حضرات، ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں سارے نے آکھیا یار یہ ساڈا برادری دا بندہ ہے، سانو سارا پتہ، آدھے نہیں اپنے دے خداند گرنے ہوندے نے، سانو تو سارا پتہ ہے، ایکس وائی زیڈ بڑیاں گلاں کیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دے قلب اتھر دے تے بڑا گراں گزریا، اللہ پاک نے اپنے حبیب دی تسلی واسطے قرآن دی ایک آیت نازل فرمائی، ذرا جا کے بیٹھا ہے، اور جیڑی میں بات کی تھی فلسفہ قرآن وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا انک لا تسمع الموتى، فرمایا حبیب اے ابو جہل تے دی نسل اور او دے نال دے پیروکار و متبعین، فرمایا اے جڑے مردے ہیں نا مردے، میں نے زندیاں دی آواز چاہیے تے مڑ میں اگلی گل سمجھاواں نا، زندے تو سارے بول رہے نا۔ فرمایا حبیب ہے جڑے مردے نا انہاں تیری گل نہیں سننی۔ بعض جاہل اس آیت آدھے نے قبروں والے نہیں سنتے، ماں کا نسل مکی کئی تفسیر تے پڑھ لا، اے آیت قبر والے واسطے نہیں ہے، اے آیت ہے تے کافر زندہ واسطے ہے، اے انہاں دے واسطے ہے ہی نہیں، اس کافر واسطے جڑے زندہ نے اور نبی دا پیغام نہ سنیا۔ سمجھ آئی نا، آیت انہاں دے واسطے ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب اے جڑے مردے ودن نا مردے، ہوں اگر تو چس آ جاوے یا سمجھ آ جاوے ابو جال تو زندہ ہا ٹردا ودا ہا دی ساری نسل ودیا، اللہ نے فرمایا اے جڑے مردے ہیں نا، نہیں توجہ فرمایا، یہ مطلب ہے ساما بھی ہیں، ویدا بھی ہے، بولدا بھی ہے، ٹردا بھی ہے تے مڑ بھی مردہ ہے۔
توجہ نہیں نہ فرمائی میں کی آخیا ہے مڑ بھی کیا ہے مردہ ہے یہ مطلب یہ نکلیا بھی ضروری تو نہیں نا کہ بندے دے ساہ نکلنے تے موڑی مردہ ہوئے یہ تو ساہ والے بھی مردے ہیں ہوں دوسری بات مختلف جنگاں دے اندر مختلف نبی پاک علیہ السلام دے صحابی شہید ہوئے جدو قبریں گئے نا کہ وہ جڑے کافر سن انہاں بغلا بجائیاں تاڑیاں ماریاں انہاں کیا ویکھیا اے ہن یہ مرتے راسن اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء فرمایا خبردار سن لو جڑا اللہ کی راہ شہید ہو جائے اور قبریں چلا جائے وہ انہوں مردہ نہیں آکھنا وہ زندہ ہے بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ رسالہ نعرہ رسالہ آستانہ علیہ پیر سواگ شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت کوئی بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں اجے نتیجہ آگے چل کے رہے جے سگرے کوبرے رال رہنے نا اجے گالتی آگے چل کے نتیجہ عرض کراں گا نا ہن ویکھو بندے زندہ سن تے رب نے مردہ فرمایا کہ مردے نے سارے ساما چل رہی نے بندے مردے نے بندے شہید ہو کے قبریں چلے گئے رب نے فرمایا انہوں مردیاں نہیں کہنا ہے زندہ نے اہل سنت جڑا لنگر کھاندے ہو بولو نا پھر اگلی گل بھی تے دسانا یار کیا وجہ ہے کہ بندے مار کے قبریں چلے گئے پھر زندہ کیا وجہ ہے جیندے بدنے بات مردہ ایدے ویکھو ہن او جی میں آتا نا نتیجہ نچوڑ ریڑکا ریڑکیندہ رہے تو مڑ مکھن نکلدا ہے نا اے ہن علمی ریڑکے دے وچوں تانوں ذرا علم دا مکھن کٹ کے دیواں جے سمجھے تا تھوڑا جہا ہن ایتھے علمی مکھن یہ ہے کہ یار او شے لبنی چاہیے جس نے ابو جہل اور کافرانوں جیندیاں بھی مار گھتیا جنہوں سمجھ آئی یا جیندے بندے تو بولو نا یار تے او شے لبیے جس نے شہیدان اسلام انہوں قبر دے ویچ وانج کے بھی مرن نہیں دیتا او شے کیڑی ہے ہن سنو اور اگر سمجھ آوے نا تو پھر سانو سارے نو چاہیے کہ اس بات تے سانو بول کے داد دے بھی یہ پتہ لگے علماء فرماندے نے او جڑی وجہ ہے جس نے ابو جہل اور دی کمپنی اور دی نسل قیامت تک واسطے زندہ ہونے کے باوجود مردے کا اعلان کیتا ہے وہ ہے مصطفیٰ دی غداری آقا دے نال تعلق دا نہ ہونا اور جے لوگ قبر دی اندر جا کے بھی زندہ نے انہوں زندگی دیتی مصطفیٰ دی وفاداری نے مصطفیٰ دے نال تعلق نے فرمایا موت اور زندگی اے اصل دے اندر ساما دا نام نہیں اے مصطفیٰ دے نال تعلق دا نام ہے اگر تعلق نہ ہوئے بندہ مردہ ہے اور اگر تعلق ہوئے بندہ قبر دے اندر جا کے بھی زندہ ہے سارے اب بھائی نعرے دی توہین تو نہ کرو تو اڈی تو خیر ہے نعرے دی تو نہ کرو سارے رل کے لبیک دا نعرہ لاؤ ایک باری لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک بھائی بات کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا کو تھوڑا بہت گل پلے پئی ہے میں کیا کیا ہے موت اور زندگی کے نور جی ساما چل دیاں پہ بندہ زندہ ہے میں کہا یہ تو بہت تھلے والا درجہ تو قرآن دا فلسفہ تو پڑھنا قرآن دا فلسفہ کہندا ساما چلن کئی بندے تامی مردہ ہیں کون جنہاں دا تعلق سائیاں دے نال نہ ہوئے اور کئی بندے ایسے نے قبریں ٹر جان اللہ فرماندا پھر زندہ نے کون جنہاں دا تعلق سائیاں دے نال ہوئے اس واسطے اپنا تعلق جوڑ اپنے مالکاں دے نال اے جنہاں دے مزاراں تے آج بھی ڈیوے پہ بل دین نا توجہ نہیں فرمائی اے ایمیں نہیں بل دے پہ اے اس بات کی بین دلیل ہے کہ انہاں دا تعلق سائیاں دے نال ہے تائیں تیا جنہاں دے مزار بھی ترانے پہ پڑھ دیں اور سنو اللہ والے جڑے ہوندے نا انہاں دے رنگ وہ الگ ہی ہوندے نے اور یقین فرماؤ یہ سچی بات ہے جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نا اپنی زندگی تو زیادہ اپنی موت نو عزیز سمجھ دیں آپ کہیں گے وہ کیسے بھائی میں اس پر آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے مواعظ نعیمیہ دے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی آپ فرما دیں ایک اللہ والا سی اس نے نا قرآن مجید پڑھنا شروع کیتا پڑھ دیاں اس آیت کریمہ تے پہنچے نا جی پتر سدھا ہو کے بیٹھے ہاں یہ جلسے چ بیٹھے ہو خدا دا خوف کر یار ہاں یہ بیڈ روم نہیں ہے یہ جلسہ گاہ اسی وجہ تو اسی جی میں علامہ رمضان صاحب فرما رہے سن ادب اور احترام بڑی چیز ہے
اس سے ایو ساڈا اختلاف دوسرے مسالک دے نال ہے نا، وہ بے ادب لوگ ہیں، ورنہ شکلاں تو نادیاں بھی ہو جائیں نا جی. تو اس واسطے ادب ضرور سیکھیا کرو، ناراض نہ ہونا. یہ ادب بڑا ضروری ہوتا ہے، اللہ پاک سانو سارے نو عطا فرما چھڑے. اور یہ ویکھ لو ایو ادب ہوتا ہے جڑا عبادت پیچھے رہ جاندی ہے، ادب بندے نو اگے لائے. مولانا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا میں کو پی کے نہیں آیا بیٹھا، میں ہوش و حواس دے نال گل کر رہا بھائی. او جڑا اصحاب کہف دے پیچھے کتا گیا سی، وہ کتنیاں نمازاں پڑھ کے گیا سی کہ نہیں یارو تو صرف ادب کردا رہا تھا. میں کہ ادب دے نال جنت وچ بھاگ نہیں گیا؟ مڑ تینوں سمجھ نہیں آئی؟ بادشاہ تو ولی بھی بنی اسرائیل دے ہومن تے ادب کرے کتا تے اونوں جنت نصیب ہو جاندی ہے، تے اے ولی دی مصطفیٰ دی امت دے ہومن تے ادب کرنا والا اشرف المخلوقات انسان ہوئے تے اللہ پاک اس دے درجات کتنے بلند فرمائے گا. اس واسطے ادب ضرور کیتا کرو، اللہ پاک سانو سب نو عطا فرمائے. توجہ ہے سب حضرات دی؟ آؤ جڑی میں بات کرنا چاہتا سی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مواعظ شریف دے اندر لکھتے ہیں، وہ جڑا اللہ والا سی نا اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. چلدیاں چلدیاں اس آیت کریمہ تے جدو پہنچے نا کہ وجاءت سکرۃ الموت، موت بڑی سخت ہے. یہ دی تفاسیر اور اس تو اگلیاں آیات موت دی شدت اور موت دی سختی دا بیان ہے. جدو پڑھیاں نا توجہ ہے سارے بھائیاں دی، اور رومن لا پیا، کہنے لگا یار موت اتنی سخت شے ہے، اتنی سخت شے ہے. اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے موت دے بارے کئی حدیثاں اکٹھیاں فرمائیاں نے. یقین کرو پڑھیا جائے بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا، اتنی سخت شے. اور ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اے موت نو جدو اللہ نے پیدا فرمایا نا، فرشتیاں دی پیدائش تو 1000 سال پہلے اللہ نے موت نو پیدا فرمایا. اور جدو اللہ نے فرشتیاں دے سامنے ذکر کیتا نا تو فرشتیاں کہ یا اللہ سانو موت وکھا تے صحیح. لکھاں زنجیراں دے اندر جکڑی ہوئی، ہزاراں پردیاں دے وچ اللہ نے جدو موت دے پردے ہٹا کے فرشتیاں نو وکھایا تے 1000 سال فرشتے خود بے ہوش رہے. اس موت دی اتنی دہشت تھا تے جدو ہوش چاہے نا تے آکھیا یا اللہ اس تو بھی کوئی شے وڈی ہے؟ فرمایا ہاں اس تو وڈی تواڈے رب دی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا. اور اللہ نے پھر فرمایا جناب اسرائیل نو ملک الموت نو فرمایا نو قابو کر. باری تعالیٰ جڑے ویکھ کے اسی ساری برادری بے ہوش ہو گیا یا اسی اینو کیویں قابو کریے؟ اللہ پاک نے اپنی خاص تجلی فرمائی اس فرشتے دے اوتے، اونوں اتنی طاقت آ گئی، پہلے بے ہوش ہویا سی تے ہن اس نے موت اپنے کھبے ہاتھ وچ پھد کے این جدوں گھٹیا نا موت نو تے موت دیاں چیخاں نکل گئیاں. تیری سبحان اللہ بھی نہیں پہ نکل دی ہیں، موت دیاں چیخاں نکل گئیاں. تو موت نے آکھیا مینوں ایک اعلان کرن دے. اس نے آکھیا کر. اس آکھیا سن لو میں او موت ہاں جس نے ماں تے باپ نو جدا کر دیتا ہے، میں او موت ہاں جس نے ماں تے بچے جدا کر دیتے، میں او موت ہاں جڑے کائنات دے شہراں نو تباہ کر کے رکھ دے ساں. اگر چاہندے ہو کہ میں تہاڈے نال اچھا سلوک کراں تے پھر اچھے عمل لے کے آیا جے تاکہ میں تہاڈا استقبال اچھا کر سکاں. سمجھ آ رہی؟ اتنے عقیدہ اور عمل جی پہلے حضرت صاحب فرما رہے سن وہ سبق بالکل یاد رکھنا ہے. لیکن بات کی جائے دور نہ چلی جاوے نا، یہ جڑی موت ہے نا، موت اینو ایویں بھی نہیں سمجھنا. کہنا نا واہ بھائی واہ مجھے تو کیا جہنم کو پسینہ آئے گا. نعت خان بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں نا، کہندے کہ نہیں کہندے جہنم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. میں کہتے 4 دن دی گل ہے، تو خبر ہے چل تینوں لگ لو جانی ہے. مٹھا بولنا یار میں کیا کہہ رہا ہوں. اور صدقے تواڈے تے جاواں ہیں سارا پیسہ قوالاں واسطے، داڑھی مونا واسطے، بھنڈاں واسطے، ڈوما واسطے ساڈا پیسہ رہ ہی ਉਹਦੇ واسطے گیا. ساڈے اداریاں دے اندر کئیاں دے اندر خاک اڑ رہی ہے. بہت کم نے جنہاں دے اوتے اللہ دا فضل ہے. فضل تے باقیاں تے بھی ہے لیکن علاقے والے تعاون نہیں کرتے جبکہ تعاون کرنا چاہیے. اے رسول اللہ دے دین دا چراغ ہے، اے نو تو روشن چکر اللہ تیری قبر روشن فرما چھڈے گا. اس واسطے سانو چاہیے اسی اپنے ادارے تے بھی غور کریے نا. اور یہ بات بھی انتہائی توجہ طلب ہے. او اللہ والے نے جدو پڑھی نا ایک گل کہ موت بھئی بڑی سخت ہے اور بڑی شدید ہے، اس تو بعد ہویا کہ انہاں رومن لگ پے. روندے روندے جدو شام دا ٹائم ہویا نا، اے ہن میں ویکھو بالکل مٹھی جی میں گل کرن لگیا، اللہ کر کے تواڈے دل تک اتر جائے. وہ روندا روندا جدو عشاء تو بعد سمجھ لگا نا او دی اکھ لگی تے لگ مدینے والے دے نال گئی. چلو شکر تے الحمدللہ اس گل تے جاگے ضرور نے. آقا علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے. فرمایا بھی کیا بات ہے؟ اس نے آخیا بھی یا رسول اللہ اے میں قرآن مجید کی آیت پڑھی تو میں بڑا پشیماں اس ویلے دا تے بڑا ڈر گیا تے بڑا پریشان. کیا ہوا؟ موت بڑی سخت ہے. فرمایا یہ تو بات ٹھیک ہے جناب. فرمایا ساڑی حدیث نہیں پڑھی؟
اٹھا تو نے حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کر دیتا، پڑھ دیاں دی نظر گزری، فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن واسطے تحفہ۔ جدو ایتھے اپڑیا وہ اگلی بول گئی تو بڑا پریشان ہو گیا، یہ کیا؟ قرآن آتا ہے موت سخت موت ہے، حدیث آتی ہے موت تحفہ ہے، وہ ہن وچ وچالے آدھا قرآن دی مننا یا حدیث دی مننا، ہائی عاشق آدھا نامہ قرآن چھڑینا نامہ حدیث چھڑینا، لیکن پریشان سارا دن درود و سلام پڑھتا رہا۔ شام ہوئی، ستا آنکھ لگی، لگ موڑ گئی، آقا علیہ السلام پھر جلوہ گر ہوئے، فرمایا کی بنیا؟ حضور قرآن دے وچ موت سخت ہے، تواڈے فرمان دے وچ ہے کہ موت اے مومن واسطے تحفہ ہے، مینوں سمجھ نہیں آیا۔ ایدے ویکھیا ہن اگلا جملہ اللہ کر کے سمجھ آئے، فرمایا اچھا مڑ سورہ یوسف پڑھ نہیں تینوں مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ صدقے جاواں تیری سبحان اللہ تو ہے۔ وہ اٹھیا، اس نے سورہ یوسف پڑھی، وہ دا مسئلہ حل نہیں ہویا۔ تیسرے دن پھر درود پڑھدا سو گیا، آقا علیہ السلام نے پھر کرم نوازی فرما چھڑی، لاجپال جو ہوئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یوسف وچ مسئلہ نہیں ملیا۔ اگلا جملہ بھی سنایا، ایویں نہیں پیرا آستانے تے مدرسہ بنایا، اور کتے مظفر گڑھ انوار باہو، کتے بکر گرین ٹاؤن او دے وچ مدرسے، اور ایک تقریباً 10-12 ضلع نے جنہاں دے اندر آستانہ عالیہ پیر بارو کریم دا چراغ چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل دے نال علاقے والے بھی بھرپور تعاون فرماندے نے، اور پیرا نے بھی پھر اپنی فیکٹریاں تو نہیں نہ بنائیاں، کم از کم تواڈے اداریاں دے اندر جڑے طلباء پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کے کچھ جا ہی رہے ہیں نا، یہ اصل بات ہوندی ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ایویں نہیں بنے کھلوتے، یہ ایک حکمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ یوسف پڑھن دے نال بھی مسئلہ حل نہیں ہویا؟ آخر نہیں، فرمایا صبح جا کے نا کسی اچھے عالم دے کول پوچھیو تینوں مسئلہ دسے گا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اچھے علماء ہومن نا تے انہاں دے کول جانا چاہیے ہے۔ حدیث شریف دے اندر ہے جس ویلے علماء دے کول لوگ اپنا تعلق ہٹا لسن اور دین تو دور ہو جاسن، ترے اللہ دے عذاب آسن، ترے۔ پہلا یرفع عنہم البرکہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی برکت اٹھا لوے گا۔ آج ہر بندہ روندا ودا ہے، میں کہا تو روندا کیوں ہے؟ تنقید تو مولویاں تے بڑی کرنا ہے، اس چیز دا ساڈے کول بدلہ لینا کہ تیری ماں دا نکاح پڑھایا، کیڑی شے دا بدلہ مولویاں کو لینا؟ دس تے صحیح نا، جے ماں دا دودھ پیتا ہی تے اس مولوی دا نام ہے جڑا گستاخ رسول ہے، ادھر سے آندا نہیں یار مولویاں سارا کام خراب کیتا ہے، تو کیڑا صحیح کیتا ہے؟ اپنی ماں نو پوچھ، پیو نو پوچھ جو تو کردا سی۔ مٹھے بولو کدھر کو فوت نہ ہو جاوے نا، میں کیا کہہ رہا۔ ساری تنقید مولویاں تے کس چیز دا بدلہ لیندے ہو؟ اور بھائی جان نہ کدی اذان لیٹ ہوتی تھی، نہ جماعت، می آوے انیر آوے جکوڑ آوے اندھارا گلا کھلوتا ہے، اے مسجد وچ بیٹھن، تہاڈا بچہ پیدا ہو گیا کان وچ اذان پڑھ کے آیا، ادھی راتی فون کرنا مجھے شرم آتی ہے، اور تو بے شرم سانو ویکھیا؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اتنا کچھ، تیرا پیو مر جاوے تے جنازہ نہیں آندا، جس کو نہیں آتا میں اسی کو کہہ رہا ہوں۔ اس ویلے بھی مولویاں ابو جی دا جنازہ پڑھا دیو، اور تین تو قبر تے دعا نہیں منگنی آندی، اوتھے بھی مولا نام مانگ کے آندا ہے۔ پھر مولویاں دے مخالف ہیں، جڑا مخالف ہے انہوں میں پوچھنا چاہنا ڈوب کے نہیں مردا؟ شرم تا حیا نہیں آندی؟ جڑے ملک نو لوٹ کے کھا گئے، اپنے سارے ایوارڈ چاہ کے کنجریاں نو دے چھڈے، انہاں دا نام تے خوش ہونا ہے، تے جڑے مصطفیٰ دیاں حدیثاں پڑھ کے سناوندے او تے سائے جانا ہے۔ حیا کر، تعلق دنیا دے نال نہ رکھ، محمد مصطفیٰ دے نال رکھنا۔ کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جناب؟ گرامی قدر حضرات، خدا واسطے اچھے علماء جدو بندہ تعلق توڑ چھڑے نا اہل سنت صحیح العقائد، اس ویلے پہلا عذاب آندا یرفع عنہم البرکہ، اللہ برکت اٹھا دیندا ہے۔ پورا ملک اس ٹائم پریشان ہے، برکت نہیں ہے، شودے جولیاں اڑ کے پن دے بدن، انٹرنیشنل پین نے، توجہ ہے، پن دے بدن بغیرت، یہ دے باوجود پوری نہیں پہ رہی، کیوں؟ سن لو، اس واسطے اے پننے نہیں گئے تے دوسرے ملکہ کولوں، کاش کہ اپنا کاسا مصطفیٰ دے سامنے پھیلا لیندے، میرے آقا نے ہر شے عطا فرما چھڑنی آئی ہے۔ انہاں نو اصل پتہ نہیں نہ لینا کتوں ہے۔ گرامی قدر حضرات، انہاں دے عقائد ہی سیٹ کوئی نہیں، یہ تو صرف قوم نو قابو کرنے واسطے ہوندا جی ہم شیخ عبدالقادر یونیورسٹی بنائیں گے، میں کہ آپ کتیاں نال سمنا ہے، او بیٹھے ہو بول تو صحیح میں کی پیانا، آپ کتیاں نال سمدن تو شیخ عبدالقادر یونیورسٹی، آپ شیخ عبدالقادر، آپ نے فرمایا نہیں آپ کے ملفوظات میں یہ ساری باتیں ہیں، جس گھر میں تصویر یا کتا ہو، توجہ ہے نا،
وہاں تو رحمت کا فرشتہ نہیں ہے. آپ کتیا نال سمجھتے ہیں یونیورسٹی یہ بنائیں گے. یہ صرف تواڈے اور میرے ورگے سادہ لوگوں کا عقیدہ لٹن واسطے بھی جو آکھن بھی ہے تو غوث پاک دا دیوانہ ہے. توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں, سمجھ آئی نا. غوث پاک دا دیوانہ ہوئے تو جڑے غوث پاک دے دیوانے نو پھڑ کے جیلے ڈھکے انہاں پیو منو چھڑے نا, جنہاں دے منہ زبان ہے وہ بولو دوے نو چھٹی ہے. میں کی کہہ رہا, توجہ ہے نا میں کیا کہہ رہا. گرامی قدر حضرات, کوئی نہیں سیانے آدھے نے جدوں بھی کسے زیادہ انیر کیتا ہے نا, میں تمہیں ایک گل سنا دینا شاید تمہیں سمجھ نہ آوے. او نمرود نے اگ لوائی سی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سٹن واسطے, تے اگ لا بیٹھا اپنی اوقات تو ود. پتہ نہیں میں جملہ سمجھا بیٹھا کہ کوئی نہیں سمجھا بیٹھا. بس اوقات کئی بندے اپنی اوقات تو ود اگ لا لیندے تے مڑ بوجھدی کوئی نہیں. سمجھ آئی نا. یہ وہ لوگ ہیں جڑے اپنی اوقات تو ود کام کر دیں, انہاں نو یہ نہیں پتا ساڈا سائیں کیڈا ڈاڈا ہے. سمجھ آ رہی ہے. اللہ دی رحمت نو رحمت ہی ران دیو, غضب نو دعوت نہ دیو. انہاں حکمرانوں نو چاہیے خدا دا خوف کرن, اور جڑی حق بات ہے اس حق بات عمل کراون. ریاست مدینہ دا نام لے کے بدماشیاں کیتیاں جاندیاں نے. اس واسطے اللہ دا خوف کرو جتنے حضرات. اور تسی بھی سمجھو میں عرض کردہ پہ پنڈے بدے نے برکت کوئی نہیں. نوکریاں والے پریشان, فصل والے پریشان, دکان والے پریشان, کیوں؟ کہ برکت کوئی نہیں. میں کہ اپنے رویے تے غور کرو, دین اور علماء تو دور ہو کے کوئی نہیں. کہ ہاں بالکل, کہ میں کہ نبی دی حدیث تے سچی ہے, تینوں سمجھ نہ آوے تے میں کی کراں. علماء دے قریبا, دین دے قریبا, تیری برکت آ جائے گی. دوسری بات فرمایا کہ جس ویلے دین اور علماء حق تو, علماء ربانی تو لوگ دور ہو جا سن, اللہ تعالیٰ انہاں دے اتے سلط اللہ علیہم العدو, فرما اللہ تعالیٰ اپنا دشمن انہاں دے اتے بادشاہ مسلط فرما دے گا, جڑا انہاں دا دشمن ہوئے گا. میرا خیال ہے میں تبصرہ نہ ہی کراں, کلے بہ کے سوچ لے میں کی آکھیا ہے, اور میں صرف حدیث کا ترجمہ کیتا ہے. آپ پڑھ گئے ہو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صاحب نو سا جو مجمع ہونا چاہیے. اے حضرت خواجہ پیر بارو کریم رحمت اللہ علیہ دے لنگر دا سلے آدھے مولانا صاحب تو ترجمہ کیتا سی, اب پڑھ گئے ہیں کہ کون لوگ نے جڑے ساڈے دشمن ساڈے تے مسلط ہو گئے. اور پھر جاگدے بیٹھے ہو تو تیسری بات بھی سنا دے میں. تیسرا عذاب کیا ہے؟ فرمایا یخرجون من الدنیا بغیر ایمان. فرمایا ایو جے بندے جڑے دین اور علماء تو دور ہونے, جدو مرسن تے کافر ہو کے مرسن, مسلمان ہو کے کوئی نہ مرسن. اے ویکھو ہاتھ جڑے اپنے علماء دے قریبا. نبی پاک خود اے مسئلہ دس سکدے سن. فرمایا اٹھیو درویشا, سویرے کسی عالم دے کول جا. انہاں پیران نو چاہیے ہے, اے پیر تے علامہ بوروی صاحب پہلے دس چکن, خود علماء نے, شیوخ الحدیث نے, لیکن میں انہاں پیران نو آنا جڑے داڑیاں منا کے نا 3-4 ایتاں پکائی ودے ہوندن, بڑیاں عجیب قسم دیا گلاں, بندے سن کے ہوئے 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 بابا جی بہوں پہنچے ہوئے. میں کہا نسل مکی ہے بھی دس کتنے پہنچے ہوئے. مٹھا بول میں کی کہہ رہا ہوں. یقین فرمائیے یہ پچھلے ہفتے میں گجر خان میں تھا, حضرت پیر فاروق صاحب نے کہا ہوا تھا, وہ تھے ایک پیر بیٹھا, میں نے کوئی نہ پتا بھی یہ پیر ہے. ساری تقریر ہو گئی, سارے واقع, میں کہا کیشا ہے, اوکے پیر, او ہو, میں کہا پیر ہے, اوکے ہاں جی. تو میں آکھا بھی چلو پیر دے نال اسی بیٹھے سی, تے روٹی کھان لا پے, گلاں چھڑ پئیاں, فلانا این ہے, فلانا این ہے. دیکھو نا وطن سون انفسکم ہے, انہاں نو پتہ ہی کسے گل دا نہیں. میں تو مڑ ساڈے کول تو برداشت نہیں ہوندا, اسی تے پڑھیا اعلی حضرت نو سیدھے جڑے ساتھ ادھار ہوندا ہی نہیں. اور میں کہا بابا خدا دا نام اے, میں کہا پیر صاحب ہے, میں کہا بابا تہاڈی مجبوری ہے یہ 5-7 ایتاں پکاونیاں تاکہ قوم نو تسی دسو ساڈی لائن ہو رہے مولویاں دی ہو رہے, او تیری بابے دی لائن ہے جڑی تیری بکری ہے, لائن ہمیشہ علم تو چل کے طریقت والے پاسے جاندی ہے. میں کہا تو گلاں کری جانا, داڑھی تیری کوئی نہیں, مصطفیٰ دی کوئی نہیں جی. وہ گلا تم تو ظاہر پہ جاتے ہو. میں کہا جو شت تیرے اندر ہے مینوں چہرے تو نظر آ رہا ہے, کھلوندے نہیں وڈے ایڈے. میں کہا تو کر کا کی کرنا ہے؟ وہ جناب آخر حضور ہمارے پیر ہیں. کہ پیرو سی تہاڈا ساڈا تو نہیں ہے, ساڈا پیرو اسی جنوں وکھائیے نا وہ بھی من جاندا پیر انج دا ہونا چاہیے. دیکھو نا یار, اگر پیر ہے, پیر کسے کہتے ہیں؟ ہدایت دینے, جڑا آپ ہی بے ہدایتا ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ تسی ڈاکٹر کول ویندے ہو دوائی لین واسطے, مینوں دسو نا, اور ڈاکٹر آپ بھی ٹی بی دا مریض ہوئے, تینوں کیسا دے سی؟ دیکھو نا ایس آستانے دے اتے وہ ساڑھے بھائی ڈاکٹر حضرات آئے, انہاں آئی کیمپ لایا, اکھاں دا آپریشن ہو رہا ہے. یہ بھی خواجہ صاحب دا خاص فیض ہے, اللہ انہاں نو بھی برکت عطا فرمائے. لیکن میں پوچھنا چاہنا جی وہ ڈاکٹر دیاں اپنی اکھی نہ ہونے تے تیری کیویں بنائی سی؟
डॉक्टर साहब भी बैठे ने, वो नाराज ना हो, लेकिन मैं तुहानू जटका नू मिसाल पे देना। इस वास्ते पीर ते होंदा ही होए जेड़ा आप सीधे राह ते चले ते जेड़ा आप ही पुट्ठी वैन चलाई वदा है। वो 4-5 गल्लां पकाई वदे होंदे ने ताकि कौम नू काबू कीता। इयो इन्हां दी लाइन हो रहा है। मैं कहा तेरी लाइन केड़ी है जेड़ी तौंसियाल दी होके आउंदी होए? मट्ठा बोल के नहीं फौत ना हो जाई है। गिरामी कदर हज़रात, ये सब ड्रामे हैं, खुदा के लिए समझने की कोशिश करो। इस वास्ते उलमा तो दूर नहीं होना, इन्हां पीरां नू चाहिए जेड़े भी पीर ने कामिल ते कामिल ही होंदे ना, जेड़े नवीं ब्रांचां खुल रही ने, तवज्जो है ना। और ए वेखो मेरे हाथ जुड़े, ए वेखो हर बंदे दा मज़ार ना बनाया करो। साडे पाकिस्तान में जितने मज़ार बनते पे ना, मैनू लगता कि हर गलिए 6-6 बन जासन। और जेड़ा साहिब बरकत बंदा होवे ओदा मज़ार बनना चाहिए है। लेकिन ये कि जेड़ा जमिया वही कलंदर, जेड़ा जमिया वही कलंदर। हुण कलंदरां दा दौर है ना जी। हाँ हुण तक अलामा भी वो मशहूर है जेड़ा कलंदर होंदा है। बैठे हो वग गए हो। हाँ स्टेज ते थोड़ी जी जितनी देर मदारी ना हो भला तकरीर कितने है कोई गल करने वाली, ये किवें हो सकती है? और खुदा के बंदे अल्लाह का नाम मन, अपनी अकीदत अकीदा ना लुटवा, अपने अपने आस्थाने के नाल ही मुखलिस हो जाओ। अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बेहतर फरमा देगा, आखिरत भी बेहतर फरमा देगा। हाँ कुल्लो जदीद लजीज, हर नवी शय के अंदर चस होंदी है, लेकिन पता उसले लगता है जिले 2-3 बारी बंदा खावे ना बंदा तो वेला है। तवज्जो है ना। तो इस वास्ते ये कलंदरी दौर है, कलंदरी दौर है। यहाँ कलंदर चलते हैं जनाब। अकीदत लुटने का सौखा ही तरीका है जनाब। अल्लाह खैर सल्ला, खुदा वास्ते अपने आप को संभालो। समझ आती पई है? हाँ हुण की करिए? हुण आला हज़रत नूं पढ़िया तो मुड़ की करिए? असीं मैनूं दसो ना। असीं तो गल सिद्धी करनी, किसी नूं पीड़ भी होवे तां। और फिर बड़े शौक के नाल ये भी तो आख्या जाता ना, वो जी जो मुक मुका करदा ते वो कुत्ते दा पुत्र है। ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उलमा बैठे ने, मैं भी इस बात को अच्छा नहीं समझदा। ना मुक मुकावे तो अच्छी बात है, लेकिन साडे कई लोगों की तबीयत ही बड़ी खराब है। जेड़ा मुक लवे उन्होंने 60, जेड़ा ना मंगे उन्होंने 10 भी नहीं देंदे। और वैसे भी आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा है, फरमाया अगर ये उलमा ऐसा करे तो उलमा के लिए जायज़ है। और ये अंदर कराहत भी करनी हो तो वक़्त का इजारा कर लो, कराहत भी नहीं रांदी देवना पौसी। तो जो है ना, हाँ नात खान के लिए आला हजरत ने नहीं लिखा। उलमा बैठे, आला हजरत नात खान भावे इजारा करे ता भी नहीं, क्योंकि वो मकसद नहीं है। आलिम दा तो एक मकसद है। तवज्जो है ना। यहाँ पर नाथ खान को 60 दे के 80 उत्तू 60 दें दिन। मौली साहब नू आदन हजूर इो 12,000 है, बस दुआ करे सो एक कमीने सारे पैसे लै जाते, तुसी तो साडे वास्ते बादशाह हो। मैं कहा सदके वंजा, हुण मैनू समझ नहीं आती भी कमीना आखां किनू। बोले हाँ सुभान अल्लाह, मैं की पिया ना। तवज्जो है ना मेरे भाइयों। खुदा के लिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और अपने आप को संभालो। और ये आस्थाना जिथे सानू आके खुल खुला के गल करने का मौका मिलता है, सानू को परेशानी नहीं आती। असी सारी गल इंज करने जिवें बंदा अपने घर बह के कर रहा होंदा है जनाब। समझ आ रही है? अल्लाह इस आस्थाने नू सलाम। इस तरह मौलवी साहब, अल्लाह इस आस्थाने नू सलामत रखे। तो थोड़ा जिहा समझो यार तुसी की कर रहे हो, एक बात। और दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, ये इल्म हासिल करना चाहिए है। मैं चूंकि नक्शबंदियां का स्टेज है, अगर हजरत मुजद्दिद पाक नू पढ़िया जाए ना, मुजद्दिद पाक की सीरत ऐसी है, बंदा जिवें पढ़ता जाए ना चस वधदी जाती है। ये मैं तुहानू सही कह रहा। मुजद्दिद मकतूबात शरीफ भी बंदा पढ़े तो बंदा हैरान हो जाता है। कमाल कर दिया आपने। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अक्सर जाया करते सन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी मज़ार ते। तवज्जो है मैं क्या कह रहा जनाब? ये तुहाडे बाबे की मैं गल की है, तो जे बाबियां वास्ते इंज बुलेंदे हो तो मुड़ दसी मुड़ है। हाँ आप अक्सर जाते सन। तो आप एक दिन मज़ार शरीफ ते बैठे ने, तो आप दे नाल कुछ मुरीद भी बैठे ने। मुरीद चंगे हो जाना, खलीफे सारा काम सैट हो जाता। एक होंदा खलीफा, एक होंदा खालीफा। ये जिहड़ी खालीफा हुंदी है ना, सारा रड़ा कट के रख देंदी। मैं पीर नू चाई रखना, पीर दी गर्दन सरिया तुन्नी रखना है। उन्होंने को तले आ लैन दे यार थोड़ा जिहा। जे तू पीर दे नाल किसी होर नू हाथ चुम लैन दे। यकीन फरमाओ एक पीर साहब ने अजे भी जिंदा ने, उन्हें खुद एक गल सुनाई। पाक पतन शरीफ से उनकी निस्बत है, बहुत अच्छे पीर साहब, वो जिंदा है। वो कहते यार बसा औकात गैर तरबियत याफ्ता बंदे भी साड़ी बेइज्जती का सबब बन जाते हैं। तो जेडे पीरां दे नाल रहिंदे हो उन्होंने चाहिए अच्छा। और ये भी मैं दसा, जेड़ा पीरां दा खलीफा ना, इन्हां पीरां दा मैं ये खुशामद नहीं कर रहा, वल्लाह मैं सही याद आ पिया। अखलाक दे एतबार दे नाल ए फैज़ रसूल जादूगर बंदा है। अखलाक दे एतबार मैं सही दसदा पिया, जादूगर बंदा है।
بھئی جو فون کڈنا نا او سائیں قدماں تے ہاتھ تے قدم بوسی تے میں تے آئیں او بندہ دا یار ساری دنیا دے ٹائم کینسل کر کے نا اینو ٹائم دیو جو مرضی ہو جاوے. ایسا حسن اخلاق دا پیکر اور ایسا زبردست جملے بول. یقین کرو میں اس بندے دا نام رکھے ہویا ہے اخلاق دا جادوگر ہے صاحب. یقین فرماؤ ایسی گل کردا ہے او جی میرے لجپالا آکھیا ہے لجپالی فرمیسو قدماں تے ہاتھ تے قدم بوسی تے کیڑی بوسی او سواریاں ہو جا بولیں تے آ یار میں کی پیا جڑا جاگدا بیٹھا ہاتھ چا کے بولے سبحان اللہ. بہت اچھا مٹے ہویا بندہ ہے بڑی جگہ تے ملے ہیں لیکن اکثر جگہ تے ویکھیا ہٹ جاؤ پیچھے دریاؤں پار ونجو تو لاگل ہو جائے خلیفے کی ہو جائے ہوندے. توجہ ہے نا کئیاں نوں سمجھ آ گئی ہو سی کئی مڑ سننی ہے نا انہاں نے جدو گال نہ دسو تو پڑھ دے نہیں نا جی. تو بھائی جو ساتھ رہتے ہیں کسی اور کو بھی ہاتھ لگا لینے دیا کریں. انہاں پیراں دا دل کردا میں دست شفقت رکھاں. توجہ ہے نا یار. تو خلیفہ ہوتا ہے خالی فا ہوتا ہے خالی فا نہیں بننا خلیفہ. حضرت مجدد پاک جدو آپ تشریف لے کے گئے نا توجہ کرنا یقین کرو ساڈے مولویاں واسطے نعت خانہ پیراں واسطے بڑا سبق ہے. میں تھکا ہوا ہوں اس لیے میں زور نہیں لگا رہا. پیرا میں نے آخیا گلاں سناؤنیاں جو مرضی ہوئے میں بھی آیا بیٹھا. عزیزان مکرم توجہ فرمائیے گا ذرا. آپ قرآن مجید پڑھ رہے سن قرآن مجید اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. ہم جب سٹیج پہ بیٹھتے ہیں نا تو 3-4 سال پرانی باتیں بسا اوقات یکدم ذہن میں آ جاتی ہیں. یہ کافی دیر پہلے کا نظر سے گزرا ہے. آپ بیٹھے سن آپ نے جدو قرآن پڑھیا نا مرید بھی کول بیٹھے سن پڑھ دیاں ایک آیت دے وچ غلطی کر گئے حضرت مجدد پاک. مرید بیٹھے سن سن لیا چپ میں نہیں پیر ہو رہی ہیں پیر اور کوڑ کیتی جانتے تھی چپ بیٹھے رہ سو. یہ تو رولا ہے پیر نو غلطی کر دے مرید وے دن ہاتھ جوڑ کے پیر پھاد لیا کرو پیرا تینوں یہ گال ڈک دی نہیں یہ پیر نو اتنی گال نہیں کر سکتے. توجہ ہے جب کہ ادب دے دائرے پیر پھاد کے کرو تو انشاءاللہ من جان گے جناب یہ کوئی ٹاکی وال لگی ہوئی تو توجہ ہے نا. اچھا وہ ہن سارے کول بیٹھے وہ بھی نمے تو وہ بولے کوئی نہ آپ کی دہشت دی ادب ہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے پھر جدو وہ پڑھ لی نا آیت مرید تک کوئی نہ بولے. ہوں اگلی تے پتہ نہیں جڑے بیٹھے ہو لمے پے ہو ستے ہو جاگ دے ہو پتہ نہیں کیڑا بولے سی مرید تک کوئی نہ بولے. پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قبر چ بولے آخر لگے آئے لفظ غلط ہے جنوں سیٹ کر کے جا. آپ کی قبر دے وچوں آواز آئی. آپ جدو بولے نا تو آپ نے قرآن دی آیت انہوں سیٹ کر دیتا. یہ مطلب ہے قبروں والے ہیں تو زندہ ساڑھے تے ہی زندہ نے تو تھوڑے دا پتہ کوئی نہیں. عاشقوں کو کہہ رہا ہوں نا آپ بولیں تو صحیح نا سبحان اللہ پیار دینا. آپ نے قرآن دی آیت دسی انہوں سیٹ کر لی. یہ مطلب قبروں والے ایسے حافظ ہوتے ہیں انہوں سیٹ کر لی. تو نال ہی آپ نے پوچھا تسی مینوں کیوں نہیں دسیا حضور تسی ساڈے سائیں ہو. وہ فرمایا سائیں جو مرضی کیتی جاوے نہیں توجہ فرمائی جناب. آپ نے پھر سمجھایا. اور اتو ایک نظریہ اور بھی ہے پیر کولوں بھی بسا اوقات غلطی ہو سکتی ہے. سمجھ آئی نا. پیر بھی گھوڑے نچوا سکتا ہے پیر بھی میلے شودے لوا سکتا ہے پیر بھی گانے گوا سکتا ہے. لیکن اس پیر نو آکھو پیر اللہ دا نام اسی تیرے دشمن نہیں. اپنے وڑکیاں دیاں کتاباں پڑھ لا جی او آدھن تموڑ نچوا لا تے جی نہیں آدھے تو توبہ کر. جڑا جیندہ بیٹھا ہے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ تعالیٰ پیار دے. جتنے آستانیاں دے لوگ ہیں نا انہاں دے نال ساڈا کوئی اختلاف نہیں ہے. شریعت دے مطابق کام کرو لکھاں سلام ہیں. اور اگر شریعت دے مطابق نہیں کرنا ساڈی تواڈی پھر بھی دشمنی نہیں. تسی عام ہو پیر ہو سید ہو بادشاہ ہو حسنی ہو حسینی ہو سیر رکھاں تے اسی صرف یہ آکھاں گے کہ کردار تیرا قبول نہیں ہونا کردار صاحب مزار کا قبول ہونا ہے جے دے نام تے ٹکر بدا کھانا ہے. تو ہاتھ چاہ کے بول گوڈے پھدی بیٹھا زمینہ. سمجھ آ رہی ہے جناب. انہوں نے آکھیا کرو صرف اپنے وڑکیاں دیا کتاباں پڑھ لو سانو تو انہوں اختلاف ہی کوئی نہیں. اور زبان سنجیدہ ہی ہونی چاہیے. انشاءاللہ جی وہ کاشا ہوئی تو سمجھ جائے گا تو جی نہ ہوئی تو مڑ کوئی نہیں مڑ بھی سمجھ ہی جائے گا. سمجھ آ رہی نا. مڑ کسی اور طریقے دے نال سمجھے گا. بات بہت دور آ گئی ہے تھوڑا سا واپس پلٹے چلتے چلتے باتوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں. گل اتنے چل رہی سی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی کسی عالم کے پاس جا. گل بولے تو نہیں میں کیا کہہ رہا. مفتی یاما یار خان نے میری مواعظ والی گل سنا رہا. وہ سویرے اٹھا ایک عالم دین دے کول گیا. عالم دین بھی کوئی سچا ہا خشک کوئی نہ. جدو عالم دے کول گیا نا تو جا کے کہنے لگا بھی حضور میرا اے مسئلہ ہے تو یہ تو دسو. انہیں جدو سنیا نا ایسا اس طرح میں پڑھیا پھر حدیث پڑھی پھر حضور نے دسیا پھر حضور یوسف عالم دین دیا اکھیں چو اتھرو چل پے. جاگ جاگ تھوڑا جہا موڑ سواد اسے وہ دیاں اکھی دے وچوں اتھرو چل رومن لا پے. انہوں مسئلہ جو سمجھ آ گیا. اچھا
جدو رومن لا پیا انہوں نے کی ہویا؟ اس آخر یار تینوں اجے نہیں سمجھ آئی؟ آخر نہیں۔ اس آخر لیا قرآن تینوں میں دساں کیڑی آیت ہے تیرا جواب ہے۔ قرآن آ گیا، فرمایا اے آیت پڑھ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ ترجمہ بنتا ہے کہ ان عورتوں نے جب اپنے ہاتھ کاٹ دیے تو حضرت یوسف کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے اور عظیم فرشتہ، یہ بشر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے تیرا جواب لکھا ہے۔ انہیں آکھا بھی ایتھے تو موت والی گل ہی کوئی نہیں۔ عالم دین آکھن لگا بھی کملے ویکھے نے پر پہلا کملا ایڈا وڈا ویکھے بجڑا اجر بھی نہیں چڑھیا، یعنی یہ محبت دے وچ نہ کیا۔ انہاں فرمایا نہیں سمجھ آئی؟ کہ نہیں۔ فرمایا ایدے ویکھ ایتھے مسئلہ کیا ہے؟ جدو ہاتھ تے چھریاں چلن پیڑ ہوندی ہے؟ آخر جیا۔ بندہ شور مچائندہ ہے؟ آخر جیا۔ فرمایا بی بی نو چھری لگے؟ آخر او تے جناب علی ہر شے سیر تے چا لیندی ہے تے رولا کر دیندی۔ او فرمایا اے بیبیاں نے اپنے ہاتھ واڈ چھڈے، انہاں رولا نہیں پایا۔ اے تے حضرت یوسف دیاں تعریفاں کر کیوں؟ آخر بڑے سیدھی گل ہے، بھائی تو چھری چلی تے ادو حضرت یوسف دا چہرہ ویکھیا، جنوں سمجھ آوے ہاتھ نہیں تلے رکھنا۔ ادو حضرت یوسف دا چہرہ ویکھیا تے موڑی نانو پیڑ کیویں ہوے؟ اور فرمایا اسی طرح موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ جدو موت نہیں ہونا ہے نال تاجدار مدینہ نہیں ہونا ہے، فرشتے نے اپنا کام کرنا ہے، مومن دیا نظرانے مصطفیٰ دا دیدار کر دیا رہ جا رہا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جنہوں سمجھ آئی ہے اور سواد آیا ہے، موت مومن واسطے تحفہ ہے۔ فرمایا یار عورتاں دے ہاتھ تے اتنا کوئی زخم ہویا تو روئیاں نہیں۔ آخر یار جلوہ یوسف دہا، دوبارہ پھر مزہ لے لو۔ فرمایا جنہاں دیاں نظراں دے سامنے جلوہ جناب یوسف پاک دا ہوئے، اگر انہوں پیڑ نہیں ہوندی، جنہاں دیاں نظراں دے سامنے جلوہ یوسف سنے سارے نبیاں دے امام دا ہوئے، پھر دسو نا موت انہوں کیویں تکلیف دے گی؟ انہوں بھی پتہ ہی نہیں لگنا۔ اے ہے موت مومن واسطے تحفہ۔ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جڑے اللہ دے کامل ولی ہوندے نا، انہوں موت اس طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دا نام تے سنے ہے نا آپ نے، جی میں حضرت علامہ رمضان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، صرف سنی نہیں بریلوی چاستے آئی نا عقیدہ آئندہ ٹنا ٹن ہونا چاہیے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جدو قبر بنوائی نا سارے علماء بیٹھے نے، فرمایا قبر اتنی ہوئے کہ صرف بندہ اٹھی کے بہ سکے، اگر لحد ہوئے تو اٹھن دی بھی قید کوئی نہیں، بس لٹا دیو اللہ خیر صلی اللہ، جتنی مرضی قبر جدو اعمال صحیح ہو تو ساری کھلی ہو جانی ہے۔ لیکن یہ ہے مسئلہ ایک کندہ عشق۔ جدو اعلیٰ حضرت عشق دی گل آئی نا، فرمایا یار جدو میری قبر بنانی ہے نا تو اتنی ڈوگی بنایا جتنا بندہ اٹھی کے کھلو رہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت تسی تو بڑے بڑے فقیہ ہو اور سب دے بارے تسی آکھیا کہ ایک قبر ہونی چاہیے دیئے، اپنی باری تسی یہ دس رہے ہو۔ فرمایا وہ یار وہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کتابوں کا، یہ مسئلہ عشق کا ہے۔ ہوں اس تے پتہ نہیں کون بولے تے کینوں سمجھ آوے، حضور اتنی گہری قبر والا خیر تے ہے۔ اعلیٰ حضرت دا ایمان عقیدہ اور عشق ویک، فرمایا احمد رضا نو یقین ہے ساری زندگی جدی نوکری دیتی ہے نا تو نہ رشتہ داریاں ویکھیاں، نہ علاقہ ویکھیا، نہ وڈے وڈے ملا ویکھے، نہ پیر ویکھے، سارے نو میں تول کے رکھے ہے کہ اپنے نو سینے لا کے رکھے ہے۔ مینوں ایک کامل یقین ہے میری خواب دی اندر زہرا دے بابا جی نہیں ہونا ہے، احمد رضا دی محبت گوارا نہیں کر دی، نبی آوے میں بیٹھا رہا، کم از کم کھلا ہو کے استقبال تے کرانا یار یہ اعلیٰ حضرت دا عشق کا، ورنہ قبر تے ویسے ہی کھلی۔ حضور نے فرمایا نہیں علماء بیٹھن، فرمایا باہروں جتنی مرضی سونی بنا لو، چاستہ ہونی ہے جو قبر اندروں سونی بن جاوے اور اندروں سونی ہونی ہے عمل دے نال۔ لیکن اعلیٰ حضرت سانو دس کے گئے کہ میرا عشق صرف زبانی دعویاں تک نہیں، میں عمل بھی کر کے دکھایا۔ عزیزان مکرم اس واسطے سانو چاہیے ساڈے اندر نبی پاک دا عشق سچا ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جدو موت آوے تو مالک نام ہے۔ ممتاز قادری دی ویڈیو انٹرنیٹ تے موجود، پہلے تے اکثر میں سنتا رہتا سی، ہوں بھی شاید کئی نے سنی ہوئے گی۔ ممتاز قادری نے جدو پھانسی دین لگے تو 5 منٹ رہتے سن، انہیں کہا یار جلدی کر پھانسی دے، میتھوں ہن برداشت نہیں ہوندا۔ ہائے 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 ہائے،
اس آخیا میں تو بردہ جلدی کر. انہاں کہ یار 5 منٹ راندن بھئی نہ حکمرانا تے جڑا مکالا ملنا ہا مال لیا ہے وہ تو تے جھٹ بہ رہو. اس نے آخیا یار ہوں نہیں میرے کو برداشت ہوندا. کیوں؟ اس آخیا 5 منٹاں دا لالچ نہ دے, میریاں اکھی دے نال ویکھ زہرا دا بابا مینوں توڑ لین آیا کھلوتا ہے. اچھی بات نہیں میں کھلوتا. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف, آستانہ عالیہ پیر بارو شریف. یہ بھائی نعت خانہ نو فرمائش ہوندی ہے, میں پہلا مولوی جی نو فرمائش ہوئی ہے. آج نے ایک ختم نبوت کے موضوع پر ایک بات سنائی تھی, ہمیں وہ دوبارہ سنا دیں. کیوں بھائی یہ لکھا ہے پرچی والے نے؟ چلو میں سنا دینا دوبارہ, میرے سامنے تو یہ لکھے دوے پاس خالی ہے جی. آخری بات ہے اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سندھ ہے نا, سندھ یہ ایک علاقہ ہے جہاں نام ہے تھر پارکر. اتھے ایک لوہار راندا ہے, لوہار جہاں نام ہے برکت علی. توجہ ہے, کیا نام ہے وہ؟ برکت علی. وہ کول ایک قادیانی آمنا جامنا لگ پیا. اس نے آخیا بھی یار اس لوہار نو کیویں قابو کراں. آ کے دسدا ہے یہ جو قادیانی ہے نا بہت اچھا بندہ تھا. وہ اس آخیا بھائی گل ہے میں اپنے مولویاں کو سنی بنا, اے وڈا ڈوم ہے. توجہ ہے, ہوں میں جٹا کے طریقے نے سناؤں گا جی, سنو سے تو موڑ ٹھیک نہیں تو میں سلام پڑھتا بول درا. اس آخیا میں سنی بنا یہ کئی ڈوم ہے کہ بلا ہے پتہ نہیں کیڑی. تو یہ گلاں نہ کیتیاں کر. یہ جڑے سادہ لوگ ہوندے انہاں نوں مڑ پھسایا جاندا ہے نا. اس نے ہر روزانہ کہ نویں شے لے کے آنی, کدی کیلے کدی سیب کدی اپنے انداز کتابڑی کچھ گتی ہوئی تے آ کے اسے ڈوم دیاں گلاں. اس نے ایک باری سنیا, دوئی باری اس آخیا او مگرور لائے وانج, کیونکہ ساڈے سنی پہلے دیہڑی سیدھے ہو جان تے گل بن جاندی ہے نا جی. یہ انہاں دے اندر محبت سارے واسطے آ جاندی ہے, دوے لوگ تواڈے نال کوئی نہیں کردے. سمجھ آؤندی بھائی نا جی. وہ تو کئی دہاڑے لگ گئے نا. وہ لوہار بڑا تانگ برکت علی بھی ہے, کئی بلا میرے گال پائے گئی ہے. یہ میں رکیندہ رہنا موڑ نہیں آؤں. ایک دہاڑ نہ قدرت رب دی اتفاقی طور تے وہ نہ کوہاڑا بیٹھا تیز کریندا. کوہاڑا اتو سید تے کنیاں پئیاں اسے قادیانی دے, اس بھی کتابڑی کچھ دیتی ہوئی تے او یوں دائیں بمدہ لگایا. وہ جدو حویلی دے اندر بڑھیا نا, اچھا جی میں آ سٹے تے ہن پیر ہونا حویلی بنائی ہوئی تے اتھے کبوا اگے تو کوئی نہ ہوں صحیح کیتا بھی تو سانو کچھ نہ کوسی تانوں کچھ نہ کی. ہاں ہی کرنا جو کرنا ہے. توجہ ہے نا. اچھا وہ نہ جناب حویلی بنی ہوئی. اس نے جدو ویکھیا نا بھی آج موڑ آ گیا ہے, انہوں میں بڑی واری روکیا ہے تے تانوں پتہ بھی سنی ستا رہے تے سونے تے جی جاگے تے مڑ گسونے. او تے جی جاگیا نا, اس اپنے او آ کے بیٹھ گیا جی کیا حال ہے. اس آخیا آج تے بہت ہی اچھے نے. انہوں کوئی نہ سمجھ آئی. اس نے ہولو 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 اپنی کان چا شروع کی تھی. وہ جھٹک تے سنیا تو انہاں اپنے دل چ یہ سوچیا ہی ریتی مار کے بھئی آپ نے یا گاہک نے یا آپ نے یا گاہک نے لاگ لو جاندی ہے جناب, میں کر لینا دے نال کی کرنا. لو جی جدو کوہاڑا چنگی طرح تیز ہو گیا نا تے اپنے پوتر نوں آدا ہے او رحمت علی آ. اس آخیا جی او اے دا نام تے برکت علی آئی نا اپنا. آدا آ حویلی دا بوہا مارے نا. اس باج کے حویلی دا بوہا مارے تے اس نے کونج لئی اپنی ہار شاہ ہے. توجہ ہے, ہار شاہ کونج لئی تو جناب بلے نہار شاہ راکھ کے تے کوہاڑا راکھ لیا موڑیاں دے اتے. قادیانو آدھا باج جو کی دے بجنا ہے. وہ ساکھیا تیرے تو آج تیور ہی بدلے ہوں, خیر تے ہے ہی. وہ ساکھیا 1.5 مہینہ ہو گیا تیری کان سن دے, آج میں تینوں دسوں ہاں آج باجلا کی دے بجنا ہے, آج میں تیرے ٹوٹے کرے ساں. وہ تا قادیانی آئیں تھڑکے پیا آئیں تھڑکے. وہ ساکھیا مار تھاں گیا ہیں بھائی جاٹ دی ہکو تے میرا تے کام ہو جانا تڑک دعوت تے جناب. وہ ساکھیا باج کی دے بجنا ہے. اس نے کتاب شتاب رکھی چتائیں تھڑک دیا معافی منگے. آدھا جی میں کیویں باچ سکنا. اس آخیا ہاں ایک صورت ہے تیرے بچن دی. کیویں؟ اس آخیا چل لمحہ پائے جا. او باج کے لمحہ اس آخیا کیویں میری جان چھڈے. اس کوہاڑا نہ لوہار نہیں تھے برکت علی نے این موڑیاں تے رکھے ہویا. اس آخیا ہوں دس تیرا قادیانی کیویں. آدھا باؤ سچی دساں کتے دا پوترے. مٹھا بولیاں یار میں ہن تینوں کی آکھاں یار بول تے صحیح. کہ میں تنوں صحیح دسنا اوکا خنزیر ہے, سارے منن والے بھی کنجر تے جانوی, اے تے بڑا گندا ہے. اس آخیا نہیں اجن ہور دس تے جو او تا پھٹیا تے او مندا بکیا جڑا نہ بکن والا ہوے. اس آخیا ایو کو چاہی جڑا
1.5 مہینہ مینوں بین سنائندا رہیا اس آکھیا جیا ہن تیری محبت دا وقت آ گیا اللہ کر کے تینوں سمجھ آ جائے انہیں آکھیا اٹھی کے کھلو جا این تھڑکدا جو اٹھی جا نا اس نے کواڑا دیتا او دے ہتھی تے آپ لمحہ پہ گیا اس آکھیا کواڑا موڈے تے نہیں رکھنا پہلے میری ٹانگ وڈ تے موڑ مینوں پوچھنا ہے میرے نبی دے بارے تے میں موڑ بھی جئی جو نا آقا کے سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ ہے برامدی کوئی نہیں گرامی جی میں بھائی اللہ سلامتی عطا فرمائے بولو بھائی سارے یا رسول اللہ اچھا یا علی توجہ ہے علماء اہل سنت کو رہا کرو او یار دی بھی سن لو تسی بھی کوئی حیا کرو بولو تو صحیح یار میں کی دیا ناراض نہیں ہو سے جناب اب بولیا تا کرو نا یہ دعا ہوندی ہے اس بچے دی محبت ہے اور گل اس نے صحیح کی تھی کوئی گل غلط نہیں کی تھی بولو تو صحیح سبحان اللہ یار ساڈے سنی محسوس بھی جلدی کر جاندے نے کوئی ایسی بات جڑی جناب دے مزاج دے خلاف ہوے اونوں تسی تھوڑا جہا حوصلے چ بھی رکھیا کرو تے باقی جڑی گل سمجھن دی ہوے اونوں سمجھیا بھی کرو اس نے آکھیا میرے جسم دے ٹکڑے کر دے جے میرے ٹکڑیاں چ بھی مصطفیٰ دی وفا نہ آوے تو پھر میرے نال گل کریں یہ واقعہ ہا جڑا مینوں آدھے نے سنا دیو تاکہ قوم زبارہ تازہ ہو جاوے سنانا تو میں کسی ہور رانگے چاہ پا رہا جی یہ برداشت کرو انشاءاللہ موڑ کسی لئے تو انہوں سنائی سائیں دوران گفتگو میری زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ نکلا ہے میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس آستانے کو اس ادارے کو حضرت پیر صاحب کو مریدین و متوسلین کو سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے آج صاحب مزار کی خاص یعنی یوم وصال ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ جس دن یوم وصال عرس کا دن ہونا اس دن صاحب مزار خصوصی نظر فرماتا ہے تو آج آپ مانگ لیں جو مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں ان کو دی ہیں اور وہ ضرور ہمیں عطا فرماتے ہیں فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں آپ خوش رہیے ہم دعا کر چلے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین